آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یقیناً اس کو نیکیوں کا سیزن قرار دینا غلط نہیں ہوگا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خصوصی دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے خصوصی طور پر ذہن بنائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اگر ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے یہی مہینہ ہماری شفاعت کرے گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت رمضان اور قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے اور راتوں میں اٹھ کر یعنی تراویح وغیرہ میں قرآن عظیم کی تلاوت کی ہوگی تو یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب کریم، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اور قرآن یہ کہے گا کہ یا رب کریم، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، تو ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم رمضان کے روزوں کی رمضان کے مہینے کی قدر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جس طرح شریعت کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان دونوں چیزوں کی شفاعت کا سامان کرے گا، یعنی رمضان اور قرآن اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہماری شفاعت کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی شفاعت بارگاہ رسالت میں مقبول ہوگی، بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مقاصد کو خصوصی طور پر پیش نظر رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ایک مومن بندے سے جس قسم کے عمل کا تقاضا فرماتا ہے، مطالبہ فرماتا ہے، یا اسے پسند ہے کہ مسلمان اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، ہمیں ان طریقوں کو جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اور اس میں روزے رکھنا یہ پرہیزگاری کا تحفہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کی قدر کرے گا، صحیح طریقے سے روزے رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ مہینہ بہت اہم ہے لہٰذا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اہتمام میں سب سے پہلا کام یہ کہ اس رمضان روزوں سے متعلق سحری، افطار اور تراویح وغیرہ، اعتکاف وغیرہ سے متعلق تمام ضروری مسائل سیکھیں تاکہ کسی غلطی کی بنا پر ہمارا روزہ ضائع نہ ہو جائے یا ہم روزے کی برکات سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس کے علاوہ مومن کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر عبادات میں اضافہ کرے۔ مثلا 5 وقت نماز اگر خدا نخواستہ نہیں پڑھتا تھا تو اس مہینے میں کوشش کر کے ہمیں مکمل طور پہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ مرد ہیں تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تراویح بھی ہمیں باقاعدہ ادا کرنی چاہیے، اس کے مسائل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کریں گے۔ بہرحال تراویح ہر مرد اور عورت کے لیے سنت موقدہ ہے جس کا ترک جائز نہیں ہے، لہذا تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سابقہ زندگی میں اگر خدا نخواستہ کچھ نمازیں قضا ہوئی تھی تو کوشش کر کے رمضان میں ان نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرائض کے برابر ہے۔ لہٰذا اگر قضا نمازیں ہم ادا کریں گے، فرض ادا ہوں گے، تو انشاءاللہ ہر فرض کا ہمیں ثواب 70 گنا حاصل ہوگا۔
اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر سابقہ زندگی میں یعنی رمضان سے پہلے ہمارا روٹین خدا نخواستہ کچھ غلط قسم کی عادتوں کا تھا تو کم از کم رمضان میں ہم بریک لگائیں اور اپنے نفس کو ان خواہشات کی تکمیل سے روکیں۔ غرض یہ کہ پرہیزگاری اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہم اپنا ذہن بنائیں گے اور خصوصی طور پر اہتمام کریں گے۔ اگر ہم اپنا ذہن نہیں بناتے، اہتمام نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کریں گے تو رمضان گزر جائے گا، ہمیں مطلوبہ مقصد یا قرآن پاک میں بیان کردہ فائدہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا روزے ہمیں پورے رکھنے چاہیے اور سحری اور افطار میں کم کھانا اور حتی الامکان کم سونا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا، یہ انشاءاللہ پرہیزگاری کے راستے میں بے حد معاون ثابت ہوگا۔ اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ روزے کے مسائل جاننا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ اگر ہم ان مسائل کو نہیں سیکھتے اور کسی خطا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کرنے کا گناہ۔ یعنی اگر کسی چیز کا ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور اس جہالت و کم علمی کی بنا پر ہم خطا میں مبتلا ہوئے تو یہ لا علمی ایک مستقل گناہ ہے، اور پھر اس گناہ کا ارتکاب، اس گناہ پر جرأت، اس گناہ کا فعل کرنا مزید گناہ ہوگا۔ اس طرح کم علم شخص کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض افراد جو کہہ دیا کرتے ہیں جی ہمیں تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے، لیکن وہی رب کریم گرفت بھی تو فرماتا ہے۔ لہذا اس نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا ہمیں روزوں سے متعلق تمام مسائل اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزے کی تعریف ذہن میں رکھیے کہ شرعاً صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع وغیرہ سے رکنے اور تمام ایسے امور جس سے روزہ ٹوٹتا ہو ان چیزوں کو ترک کر دینے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم صبح صادق میں نیت پہلے کر لیں، نیت کے ساتھ پھر صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رک جانے کا نام شریعت نے روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس دوران ہمیں ہر اس کام سے رکنا ہوگا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزے کی برکات میں کمی آتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر خواتین ہوں تو ان کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ اور ان بہنوں پر قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام بعد میں کریں گے۔ اب روزے کے درجات کے بارے میں بھی سماعت فرمائیں کہ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک عوام کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ اور ایک خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عوام کا روزہ تو یہی ہوتا ہے جس کی ہم نے تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کھانے پینے اور جماع سے تمام دن بانیت روزہ رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور خواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی روکتے ہیں۔ اور اخص الخواص جو یعنی خاصوں سے بھی خاص ہوتے ہیں ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے علاوہ ہر ایک سے خالی کر لیتے ہیں۔ یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عوام کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے جماع سے رک جانے کا نام، تو اس سے ہمیں کم از کم اس کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں روزے کی اقسام عرض کرتا ہوں کہ روزے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی اور 5واں مکروہ تحریمی۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے فرض روزے لیتے ہیں۔ فرض روزوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معین ہوتے ہیں یا غیر معین ہوتے ہیں، یعنی ان کا وقت مخصوص ہوتا ہے یا وقت مخصوص نہیں ہوتا۔ تو فرض معین روزے جیسے رمضان کے روزے ہیں یہ ہم پہ فرض ہوتے ہیں اور ان کا مہینہ مخصوص ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرض روزے ہوں لیکن غیر معین ہوں، جیسے کفارے کے روزے،
کہ اگر ہم پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہو گیا تو اس کے روزے رکھنے بھی ضروری ہوتے ہیں، یا قضائے رمضان کے روزے کہ یہ بھی ہم پر رکھنا فرض ہیں لیکن ان کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا، پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے ہم رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا واجب روزے، ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، معین اور غیر معین۔ واجب معین جیسے نظر ماننا اور ایک مخصوص وقت میں کے لیے نظر مان لینا، جس سے مثلا کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، یا جمعہ ہفتہ اتوار 3 روزے رکھوں گا۔ اس طرح معین کر دینے میں یہ روزے ہم پر واجب بھی ہو جائیں گے اور ان مخصوص ایام میں ان کو ادا کرنا ہوگا، تو یہ واجب معین کہلاتے ہیں۔ دوسرا واجب غیر معین، یعنی جیسے نظر مانی لیکن اس میں کوئی وقت مخصوص نہیں کیا، جیسے یوں کہا کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر 1 روزہ رکھوں گا۔ اب کب رکھوں گا یہ اس نے نہیں کہا، تو جب اس کا کام ہو جائے گا تو پھر یہ چونکہ غیر معین ہے تو پوری زندگی میں 1 روزہ رکھنا واجب ہے لیکن وقت اس میں معین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نفل روزے، یا اس کو سنت روزہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نفل اور سنت روزے، یہ جیسے عام ہم روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں، یا جیسے 10 محرم الحرام کا اور اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ ملا لینا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا، بعض پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تمام روزے سنت ہوتے ہیں۔ اور ایک صوم داؤدی کہلاتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، دوسرے دن افطار کرنا، تو یہ بھی سنت کے مطابق روزے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی، یعنی وہ روزہ رکھنا گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، جیسے جمعے کی تعظیم کی نیت سے فقط جمعے کے دن روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا روزہ رکھنا کہ دن کی تعظیم کی نیت ہو، یہ چونکہ غیر قوموں سے مشابہت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور بعض روزے مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، یعنی ان روزوں کا رکھنا گناہ ہے۔ یہ 5 روزے ہوتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، سال میں 5 روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، میٹھی عید جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عید الفطر، اس دن میں روزہ رکھنا، اور 4 روزے بقرہ عید کے، یعنی 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے تو 10، 11، 12، 13، جن کو